محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی کی شلوار یا اس کا پاجامہ یا تہبند وہ بڑی ہے اور تو وہ اس کو موڑ کر نماز پڑھے یا اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دے اور نماز پڑھے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے چھوڑنا اور لٹکانا، اس کو عربی میں اسبال کہتے ہیں۔ تو پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یا تہبند کا یا پاجامے کا لٹکانا، اگر یہ ازراہ تکبر کی وجہ سے ہو تو یہ حرام اور ممنوع ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، کہ جو شخص اپنی چادر کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی کا اپنی چادر یا تہبند یا شلوار یا پاجامے کو لٹکانا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے اور یہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خجلاء لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تم بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس فرمان کو سنا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، میرا تہبند وہ نیچے لٹک جاتا ہے جب تک کہ میں اس کا خاص خیال نہ رکھوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر لست ممن یصنعہ خیلاء، اے صدیق اکبر تم ان میں سے نہیں جو اپنے تہبند کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ اور پھر فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تہبند کو تکبر کی وجہ سے اگر نہ لٹکایا جائے تو یہ کراہت تنزیہی ہے اور اس کو ہم خلاف اولا بھی کہتے ہیں۔ لیکن عوام میں اس لحاظ سے بہت غلطی پائی جاتی ہے کہ لوگ وہ اپنے تہبند کو یا اپنے شلوار کو اوپر کرنے کے لیے نیچے سے پانچے موڑ دیتے ہیں، یا اوپر سے وہ اپنے تہبند کو یا اپنے شلوار کو موڑ لیتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا امرت اللہ اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں اپنے کپڑے اور اپنے بال وہ نہ سمیٹوں۔ تو اگر چادر یا شلوار اتنی لمبی ہے کہ وہ اوپر کھینچنے سے بھی ٹخنے وہ ڈھکے رہتے ہیں تو ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے، اور کمر بند سے کھینچا جائے، اور کھینچنے کے باوجود بھی اگر ٹخنے نیچے وہ ڈھکے ہی رہیں تو اسی حال میں نماز پڑھی جائے، تو یہ نماز مکروہ تو ہوگی لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہوگی، یہ کراہت تنزیہی میں داخل ہوگا۔ اور اگر اس نے ان کو اوپر سے موڑ لیا جس کو کف ثوب کہا جاتا ہے، یا نیچے سے اس نے اپنے شلوار یا پاجامے کو موڑ کر نماز پڑھی تو یہ تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اور بڑی حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ کراہت تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور لوگ اس کے باوجود وہ اپنی نماز نہیں دہراتے اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی